السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں عرفان ڈار ہوں۔ بالآخر وہ کھیل ختم ہوا اور فیصلہ آ گیا۔ جو کھیل شروع کیا تھا مسلم لیگ نون نے، پی ٹی ایم نے مل کے، وہ کھیل جو ہے وہ آج اختتام پذیر ہوا، اور آج جو ہے وہ ایک بہت بڑا اور بہت تاریخی دن کا تھا پاکستان کی تاریخ کا، اور پاکستان کی آئینی تاریخ اور پاکستان کی قانونی تاریخ اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا دن تھا۔ آج بالآخر وہ فیصلہ آیا کہ پنجاب اور کے پی میں جو الیکشن کی ایک پٹیشن پی ٹی آئی نے فائل کی ہوئی تھی، آج اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کی جو دیگر جو فیلو ججز کی ٹیم تھی، ایک بینچ تھا 3 رکنی خصوصی بینچ، اس نے آج بالآخر ایک بہت ہی بڑا اور اہم فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا۔ تو ذرا چلتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، اور دوسری ڈیولپمنٹ کے اس فیصلے کے اوپر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل تھا، اور تیسرا اس کے اوپر پی ڈی ایم کی جماعتوں کا بالخصوص جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا کیا رد عمل تھا۔ اس کے اوپر آج یہ 3 خبروں پہ بات کرنی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کوئکلی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ آج کا جو یہ فیصلہ تھا، اس کے ذرا تناظر پہ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ ایک پٹیشن پی ٹی آئی نے فائل کی تھی کہ کے پی اور پنجاب میں جو حکومتیں جو ہے وہ توڑی تھیں، اسمبلیاں توڑی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک آئینی سیٹ اپ آیا تھا، نگران سیٹ اپ آیا تھا وہ 90 دن کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ پراپیگنڈا لانچ کر کے، ایک پورا پروگرام لانچ کر کے، ایک سازش اور منصوبے کے تحت جو ہے وہ ایک حالات کو خراب کرنے کی طرف جو ہے وہ لے کر جایا گیا، اور ایک منصوبہ لانچ کیا گیا پوری ایک پلاننگ کے تحت، اور الیکشن کو جو ہے وہ التوا کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ الیکشن کروائیں تو دوسرے دن جو ہے ہم فٹافٹ جو ہے وہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور ایسے الیکشن ہوں گے۔ تو یہ 7-8 جو لوگ تھے، جن میں مریم نواز سرفہرست تھیں، اس کے بعد جو ہے وہ رانا ثناء اللہ، اور اس کے بعد سردار لطیف کھوسہ اور احسن اقبال ارسطو، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی، اور جو ہے وہ 1-2 اور تھے، جو کہتے تھے کہ آج عمران خان صاحب دونوں اسمبلیوں کو قربان کرے، اور ہم کل جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے قومی اسمبلی کو توڑ کے۔ تو آج جو کل کی جو بڑھ کے مارتے تھے، آج جو ہے وہ بھیگی بلی بنے ہوئے، آج انہوں نے جو ہے وہ شور برپا کیا ہے، اور باقاعدہ عدلیہ کے خلاف ایک جو ہے انہوں نے مہم شروع کی، اور ایک بغاوت کی جو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتی ہے، وہ منصوبہ بندی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو آج جو فیصلہ 1 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا، اس کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ گٹھ جوڑ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ 22 مارچ کو جو ہے وہ ایک وائلیٹ کر کے، رمضان سے پہلے جو ہے وہ وائلیٹ کیا گیا، اور وائلیٹ کر کے جو ہے وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی۔ تو پھر 8 اکتوبر والا جو فیصلہ تھا، اس کو پی ٹی آئی نے پھر جو ہے وہ چیلنج کیا الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جو ہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی معذرت کے ساتھ لے کر گئی، اور وہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا کہ سو کالڈ جو پی ٹی ایم کے ساتھ جو انہوں نے ملی بھگت کی ہوئی تھی، اور ایک گٹھ جوڑ کے ساتھ انہوں نے 8 اکتوبر کا فیصلہ دیا، اور وہ بھی 8 اکتوبر کا فیصلہ جو ہے انہوں نے اس لیے دیا ہوا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال کی جو ٹینیور تھا، جو ان کی سروس کی مدت ہے، وہ ستمبر میں ختم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جو ٹینیور ہے، ان کی جو 5 سال کی مدت ہے، وہ بھی ختم ہو رہی ہے جا کے ستمبر میں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ دونوں کو ٹینیور کے بعد جو ہے وہ 8 اکتوبر کو اسی ریئیکشن رکھا کہ ہم اپنی مرضی کا صدر اور اپنی مرضی کا آرمی چیف جو ہے وہ ہمارا آئے گا، اور ہم اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ دھاندلی کریں گے، اور عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی صورت عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہتے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ رکھی، تو اس کو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہیئرنگ ہوئی، اور ان کے وکلاء کو جو ہے وہ پورا موقع دیا گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل، اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور ان کی ساری جماعتوں کے جو وکیل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے جو ہے وہ پاؤں پکڑے، اور باہر بڑھ کے مارتے تھے، باہر ججز کے خلاف جو ہے وہ ایک کمپین انہوں نے لانچ کی تھی، اندر جا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ججز کی اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ انہوں نے پاؤں بھی پکڑے۔ تو بالآخر جو ہے وہ تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے، آئین کو دیکھتے ہوئے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالآخر جو ہے وہ ایک بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی آئینی فیصلہ دیا۔ کل جو ہے وہ اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ
چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اور جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف جو کل جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، کل جو ملاقاتیں کی گئی رات کو اور اس فیصلے کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی گئی، تو وہ آپ کے سامنے آپ نے مختلف میڈیا چاہے سوشل میڈیا ذرائع سے سنا ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا ہی ایک اب واحد رستہ رہ گیا جو پاکستانیوں کو جو ہے وہ ایک سچی اور اچھی خبریں جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے ذریعے، ورنہ الیکٹرانک میڈیا تو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ اس امپورٹنٹ حکومت اور پی ڈی ایم کے جو ہے وہ نرغے میں ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ لفافے لفافیاں جو ہے وہ اپنے چھوڑے ہوئے ہیں، اور جو چینل ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پیسوں کی بھرمار کر کے الیکشن کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں، لیکن صحافیوں کو بانٹنے کے لیے چینلوں کو بانٹنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ پیسہ بے شمار ہے، اور یہ اپنی تشہیر اور اپنے جو منصوبہ سازی اور اپنا جو بیانیہ ہے اس کو جو ہے وہ عوام میں لانچ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت بے شمار انہوں نے پیسہ بایا ہے، پانی کی طرح بایا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ عوام نے جو ہے وہ اس ان کے بیانیے کو اور ان کی سازشوں کو جو ہے وہ اس کا رستہ بھی روکا ہے اور اس کو رد بھی کیا ہے، اور عوام جو ہے اور وکلاء جو ہے وہ مکمل طور پہ کل جو ہے انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا اور سپریم کورٹ کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور وکلاء نے یہ پیغام دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ ہماری جو ہے اور آئین ہمارا جو ہے وہ ریڈ لائن ہے۔ تو انہوں نے کل جو ہے وہ مکمل سپریم کورٹ میں اشارہ دستور کے میں پہنچ کے جو ہے وہ ججز کے ساتھ جو ہے وہ ایک مکمل جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنے کا اور ان کے پیچھے کھڑنے کا جو ہے وہ اظہار کیا، ان کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی یقیناً اور پاکستان کی عوام نے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے کھڑا ہونے کا اور یکجہتی کا اظہار کیا، اور مکمل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے شانہ بشانہ جو ہے وہ انہوں نے قدم اٹھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ تو بالآخر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ فیصلہ دی، اور فیصلے میں انہوں نے 6 صفحات میں جو مشتمل ایک عبوری مختصر چارٹ جو اس کو کہتے ہیں جو ججمنٹ آئی، اس کے اوپر جو ہے وہ 14 مئی کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب کے جو پولنگ کی ڈیٹ ہے اس کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور کیونکہ 13 دن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ضائع کیے تو اس حوالے سے 13 دن کو آگے لے کے 30 ستمبر سے آگے لے 3 اپریل سے آگے لے کے جو ہے وہ 14 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے ایک فیصلہ دیا، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو پابند کی کہ 10 اپریل تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ 21 ارب روپے کے جو ہے وہ فنڈ جاری کیے جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 11 اپریل کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن بتائے کہ ان کو فنڈ ملے، تو پھر 10 اپریل تک جو ہے وہ درخواستیں جو ہے وہ وصول ہونی چاہیے، اور 19 اپریل تک جو ہے وہ 18 تک کاغذات نامزدگی آپ واپس بھی لے سکتے ہیں، 19 تک جو ہے وہ جانچ پڑتال کر کے جو ہے وہ سکروٹنی ساری مکمل کی جائے، اور 20 کو جو ہے وہ نشان جو ہے وہ الاٹ کیے جائے، اور 21 سے باقاعدہ جو ہے وہ شیڈیول جو ہے وہ انتخابی وہ شروع کیا جائے۔ تھوڑی سی ترمیم کر کے جو ہے وہ شیڈیول کو جو ہے وہ اسی کو بحال کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو 22 مارچ کا جو فیصلہ تھا اس کو کل عدم قرار دیا گیا، اور شیڈیول کو جو ہے وہ تھوڑی سی امینڈمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ بحال کر دیا گیا۔ تو یہ ساری جو ہے وہ آج کی جو کہانی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ خیر مقدم کا اظہار کیا اور اس فیصلے کو جو ہے وہ خوشائند قرار دیا۔ عوامی حلقوں نے بھی اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا، پاکستان کی عوام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور قانونی حلقوں میں میری مراد وکلاء کے جو جتنی بھی تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس فیصلے کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا۔ سارا دن جو ہے وہ آپ نے ٹکرز اور بیپرز اور آپ نے جو ہے وہ بیان دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی، اور الیکٹرانک میڈیا پہ ایک دو چینل جو ہے بول اور اے آر وائی جو ہے وہ کچھ کوریج جو ہے وہ زبردست کر رہا ہے، تو آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ دیکھے ہوں گے۔ تو دوسرا جو ہے وہ آج ایک باقاعدہ ایک بھگوڑے نے جو ہے ایک اشتہاری نے جو ہے مفرور نے جو ہے وہ ایک لندن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس، کیونکہ پہلے یہاں پہ جو ہے وہ ایک رونا جو ہے وہ رویا جا رہا تھا، آج سارا دن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ماتم کرتی رہیں، اس کو کیسے روکنا ہے۔ ایک وفاقی کابینہ نے بھی جو ہے شہباز شریف نے ایک اجلاس بلایا، اس کے اوپر جو ہے وہ اس جو فیصلے کو ہے جو مکمل طور پہ مسترد کیا گیا، اور یہ جو ہے وہ انہوں نے آرٹیکل 5 کی جو ہے وہ وائلیشن کی، اور اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو ہے ایک منصوبہ کر کے اب انہوں نے آگے اس کو کیسے روکنا یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ جائیں گے، یہ کوئی نہ کوئی بڑا ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ آپ چند صحافیوں کے منہ سے آپ خبریں سن رہے ہیں، یہ بڑا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج جو
وہ 1997 کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے پھر جو ہے وہ 2023 میں بھی وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی، لیکن 1997 میں ماحول اور تھا، ججز اور تھے، بینظیر کی جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو ہے وہ اپوزیشن تھی، ان کے اوپر بھی کرپشن کے چارجز تھے، اور وہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکی، اور سجاد علی شاہ صاحب جو تھے وہ بھی ذرا تھوڑے اور قسم کے جائز تھے۔ تو آج 2023 میں ماحول جو ہے وہ اور ہے، آج عمران خان صاحب کی صورت میں ایک زبردست قسم کا لیڈر جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے، وکلاء سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ ججز نے جو ہے وہ بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ججز جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور ججز نے سارا پریشر جو ہے وہ برداشت کیا، اور ججز نے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ ججز نے جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے جو ہے وہ بہادری کے ساتھ اس فیصلے کو جو ہے وہ دیا۔ تو جو بغاوت اس پی ڈی ایم نے اور نواز شریف بھگوڑے نے جو ہے وہ پیش کر بغاوت سپریم کورٹ میں کرنے کی کوشش، اس کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کچلا گیا چیف جسٹس آف پاکستان اور ججز کی طرف سے، اور باقاعدہ طور پہ آج جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا فیصلہ دیا گیا۔ اور آپ بھی اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں، کیونکہ ڈیولپمنٹس جو ہے وہ بہت بڑی ہونی ہے ان دنوں میں، اور ڈیولپمنٹس جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ کے ہونی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کافی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ بھی اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ خبروں پہ جو ہے وہ اویئرنیس رکھیں، اپنی نظر رکھیں، اور ہم بھی جو ہے وہ آپ کو اپنے اس چینل سے جو ہے وہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، آنے والی ڈیولپمنٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے اس چینل کا بھی آنے والے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔